کیا ایک معمولی سا شک اور گھریلو ناچاکی 4 معصوم بچوں کو عمر بھر کا یتیم بنا سکتی ہے؟ فیصل آباد کے ایک گھر میں چھانے والا یہ سناٹا ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، جہاں ایک میاں بیوی نے زندگی کی تلخیوں سے ہار کر موت کو گلے لگا لیا، لیکن پیچھے ان 4 معصوم جانوں کا کیا ہوگا جن کا اب اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں بچا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نوید اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید اصغر آفیشیل۔ آج جس افسوسناک واقعے کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں وہ فیصل آباد کے تھانہ بلوچنی کے علاقے 69 رے بے کا ہے، جہاں ایک ہنستے بستے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ پولیس کے مطابق میاں بیوی ابرار اور سونیا کے درمیان اکثر گھریلو ناچاکی رہتی تھی اور بات شک و شبہ تک جا پہنچی تھی۔ اسی ذہنی تناؤ اور لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں دونوں نے زہریلی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ صرف 2 افراد کی موت نہیں بلکہ ایک پورے خاندان کی تباہی ہے۔ یہ ان 4 چھوٹے بچوں کے مستقبل کا قتل ہے جو اب تا حیات اپنے والدین کی شفقت کو ترسیں گے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ سوچ کر کہ کیا ہم واقعی اتنے کمزور ہو گئے ہیں، کیا ہمارا اللہ پر یقین اتنا متزلزل ہو گیا ہے کہ ہم معمولی پریشانیوں یا آپسی اختلافات کی وجہ سے اس قیمتی جان کو ختم کر دیتے ہیں جو اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہے۔ خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، اسلام میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر کوئی الزام ہے یا ہماری معاشرتی عزت خطرے میں ہے تو ہمیں اسی رب سے رجوع کرنا چاہیے جو دلوں کے حال جانتا ہے اور جو بندے کی لاج رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ تو ہمیں آزماتا ہے کبھی دے کر اور کبھی لے کر۔ زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی حالات ہمارے حق میں ہوتے ہیں اور کبھی ہمیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان آزمائشوں کا مقابلہ صبر اور نماز سے کیا جاتا ہے، نہ کہ زہریلی گولیاں کھا کر۔ ذرا سوچئے ان 4 یتیم بچوں کا کیا قصور تھا؟ وہ مائیں جو اپنے بچوں کے لیے اپنی جان تک وار دیتی ہیں، وہ باپ جو دن رات ان کے مستقبل کے لیے مشقت کرتا ہے، وہ کیسے اتنے بے حس ہو سکتے ہیں کہ اپنے ہی بچوں کو اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ جائیں؟ آئے روز ہمیں ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جہاں والدین خودکشی سے پہلے اپنے بچوں تک کو مار دیتے ہیں یا انہیں بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کو بھول گئے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا خوف نہیں کہ روز محشر ہم اپنے رب کے حضور کس منہ سے کھڑے ہوں گے جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں صبر کا حکم دیا تھا تو تم نے کیوں مایوسی کا راستہ چنا؟ میرے بہن بھائیوں، یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر آج آپ کسی آزمائش میں ہیں، اگر آج آپ کا دل بوجھل ہے تو مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے رو لیں، اس سے مانگیں، وہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ اپنی جان لینا اور اپنے بچوں کی زندگی برباد کرنا بہادری نہیں بلکہ بزدلی ہے۔ ہمیں معاشرے میں اس آگاہی کو پھیلانا ہوگا کہ حالات چاہے کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اپنے بچوں کا خیال کریں، ان کے معصوم چہرے کو دیکھیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، لیکن خودکشی کر کے ہم اپنی آخرت کو ہمیشہ کے لیے خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں صبر کرنے والا بنائے اور ہمارے ایمان کو اتنی مضبوطی دے کہ ہم کسی بھی حال میں مایوس نہ ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن سے سکون تلاش کریں اور جب بھی زندگی بوجھ لگنے لگے تو یاد کریں کہ اللہ اپنے بندے پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ پاک فیصل آباد کے اس جوڑے کے بچوں پر اپنا رحم فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم۔